ملکہ ہانس ضلع پاک پتن کا تاریخی قصبہ اور پنجابی شاعر وارث شاہ کا مسکن۔ یہ قصبہ پاک پتن سے 14 کلومیٹر دور شمال کی طرف ساہیوال روڈ پر واقع ہے۔ ملکہ ہانس کی اہمیت پنجابی کے معروف شاعر وارث شاہ کی وجہ سے بھی ہے۔ وہ جب پاک پتن میں تشریف لائے تو کچھ عرصہ بعد ہی قصبہ ملکہ ہانس کے محلہ ٹبہ کی مسجد کو اپنا مسکن بنایا۔ ہیر رانجھا کی لوک داستاں یہی منظوم صورت میں تخلیق کرتے رہے، جو ہیر وارث شاہ کے نام سے پنجابی زبان کا عظیم شاہکار اور انسائیکلوپیڈیا ہے۔ قصبہ ملکہ ہانس میں آج بھی وہ پرانی مسجد آپ کے مسکن کی بنا پر مسجد وارث شاہ کے نام سے موجود ہے۔ روحانیت سے معمور آپ کا حجرہ آج تک سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ یہاں آنے سے پہلے وارث شاہ قریبی بستی ٹھٹہ جاہد میں ٹھہرے تھے۔ یہاں وہ کچھ عرصہ مقیم رہے اور اس دوران وارث شاہ باغ بری کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ لوگوں کو جلد ہی اس کی خبر ہو گئی اور انہیں مجبوراً ملکہ ہانس منتقل ہونا پڑا، جہاں انہوں نے اپنے پیار کو اس قصے کے رنگ میں امر کر دیا۔ 3 سبز میناروں والی یہ قدیم مسجد آج بھی اپنے حجرے کے ساتھ قائم ہے۔ حجرہ وارث شاہ ملکہ ہانس میں مشہور جگہ ہے، جہاں 1767 میں انہوں نے ہیر رانجھا مکمل کی۔ مسجد وارث شاہ کے متعلق ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اسے 740 ہجری بمطابق 1339 میں فیروز شاہ تغلق نے تعمیر کرایا تھا اور اسی وجہ سے ابتدا شاہی مسجد کہلاتی تھی، جبکہ بعض فاضل مصنفین نے اسے اورنگزیب دور کی یادگار قرار دیا ہے۔ اس مسجد کے حجرے کے قریب مسجد کے ایک کونے میں 2 قبریں ہیں، جن میں سے ایک حافظ غلام مرتضیٰ عرف میاں وڈا کی ہے۔ میاں وڈا قصور میں وارث شاہ اور بلے شاہ کے ہم سبق تھے اور تکمیل تعلیم کے بعد ملکہ ہانس آ کر یہاں کی شاہی مسجد میں خطیب ہو گئے تھے۔ اس دوران میاں وڈا کا وارث شاہ کے ساتھ قریبی تعلق بھی رہا۔ مسجد وارث شاہ کے علاوہ ملکہ ہانس میں چند اور تاریخی اہمیت کے حامل عمارات بھی ہیں، جن میں حضرت مالن شاہ، سید مہر علی شاہ اور پیر حاجی دیوان صاحب کے مزارات کے علاوہ مسجد بابا بلے شاہ قابل دید ہیں۔ اندرون شہر سمادھی سکھاں اور پرنامی مندر اس علاقے کے ہندو مذہبی تاریخ میں بہت مشہور رہا۔ یہ مندر پرنامی فرقہ کے ہندوؤں کی مرکزی عبادت گاہ تھی، جسے محنت دربار سنگھ نے آج سے 200 سال قبل تعمیر کرایا۔ یہ مندر ایک محل نما عظیم الشان 5 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں چیت کے مہینے میں ایک بڑا ہندو میلہ لگتا تھا۔ سنگ مرمر اور لال پتھر سے بنی ہوئی یہ عمارت ہندو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ یہ مندر پاکستان کے پرنامی فرقہ کا
مقدس ترین مقام تھا۔ اس فرقہ کے بانی دیا رام کی سمادھی بھی یہاں موجود ہے۔ اس فرقہ کے مذہبی پیشوا مہاراج گوبند داس نے ملکہ ہانس میں پرنامی ہائی اسکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوؤں کے متروکہ خوبصورت مکانات رحمانی برادری کے مہاجرین کو الاٹ ہوئے۔ اس قصبے کی بنیاد 1295 میں ہانس قبیلے کے ایک فرد ملک محمد نے رکھی۔ اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام ملکہ ہانس پڑا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک زمیندار مگرجید عالم شیخ قطب الدین ہانس کو 1663 میں ایک ہندو تعلقہ قطب آباد کے متعدد دیہات جاگیر میں ملے۔ شیخ قطب الدین ہانس دہلی کے ایک معزز گھرانے میں اطالق کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اس ذریعے سے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے رابطہ قائم کر لیا۔ قطب ہانس کا جانشین عظیم ہانس تھا۔ 1767 میں سکھوں کی بنگی اور ناکامسل نے ہیرا سنگھ کی سرکردگی میں اتحاد کر کے پاک پتن ملکہ ہانس اور اس کے ارد گرد لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ تو اس دوران عظیم ہانس نے سکھوں سے اتحاد کر کے سجادہ نشین پاک پتن دیوان عبدالسبحان پر حملہ کر دیا۔ دیوان نے وٹو قبیلہ کی مدد حاصل کر کے سکھوں کو شکست دی۔ بعد ازاں سکھوں نے مکاری سے محمد عظیم ہانس کو قید کر لیا اور اسی قید میں ہی وہ مر گیا۔ عظیم ہانس کے بعد اس کا بھائی محمد حیات قبیلہ ہانس کا سردار بنا۔ محمد حیات نے بنگی مثل کے بڑوال سنگھ سے اتحاد کرتے ہوئے پاک پتن کے سجادہ نشین پر حملہ کر کے زبردستی جاگیر چھین لینے کا منصوبہ بنایا۔ بڑوال سنگھ مدد کے لیے تیار نہ ہوا تو اس نے علاقے کے ڈوگروں کو ساتھ ملا لیا۔ ڈوگروں اور ہانسوں نے مل کر پہلے نکا مثل کے سکھوں کو اس علاقے سے باہر کیا، مگر اسی دوران نکا مثل کی مائی جیندہ کی منگنی بنگی مثل کے سردار رنجیت سنگھ سے ہوئی۔ اب سکھوں نے مل کر اس علاقے کو تاراج کیا۔ محمد حیات ہانس سکھوں کی طاقت کے آگے نہ ٹھہر سکا، بھاگ کر پاک پتن کے سجادہ نشین کے ہاں پناہ گزین ہوا۔ اب یہ علاقہ بنگی مثل کے سکھ سرداروں کے قبضہ میں آ گیا۔ انگریزوں کے پنجاب پر قبضہ کے بعد یہ ضلع گوگیرا کا حصہ بنا۔ بعد ازاں ساہیوال کے ضلع بننے پر اس میں شامل ہوا۔ آج کل ضلع پاک پتن میں شامل ہے۔